بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ تمام امت مسلمہ اس ماہ میں روزے رکھتی ہے. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی دلیل میں قرآن کی آیت نازل کی، اسی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں امت مسلمہ پر، جہاں مومنوں پر، جہاں ایمان والوں پر روزوں کی فرضیت کر دی، جہاں پر مومنوں پر روزوں کو فرض کر دیا، وہاں پر صرف فرض ہی نہیں کیا بلکہ فرض کرنے کے بعد اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم نے ایسے ہی فرض نہیں کیا بلکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ ایک ماہ، پورے سال میں ایک ماہ آتا ہے، ایک مہینہ آ رہا ہے، اس پورے مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یعنی آپ اللہ سے ڈر کے، اللہ سے خوف کھا کے گناہوں سے بچ رہے. ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیونکہ یہ ایک ظاہری چیز نہیں ہے، یہ باطنی چیز ہے. اب اس بندہ روزہ رکھ کے اب ظہر کی نماز پہ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے آتا ہے، اگر گرمی کی شدت میں اس کو پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لے. اب گھر پہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ فریج کو کھول لیتا ہے، فریج کھولنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ضرور ہوتا ہے تو وہ پانی نہیں پیتا. یہی تقویٰ ہے. اسی طریقے سے ایک شخص گناہ کرنے کے لیے جب بڑھتا ہے، اگر ایک بندہ چغلی کھانے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے یا غیبت کرنے کے لیے اپنی زبان کو جنبش دیتے دیتے رک جاتا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بندہ اپنے ہاتھ سے ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے سے پہلے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور ڈر کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، تو یہی تقویٰ ہے. تو روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادات کریں اور ان عبادات کا مقصد اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے. گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ مومنوں کے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے جس میں مومنوں کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اللہ والے بن جائیں. یہ ہے روزے کا مقصد. روزے کا مقصد اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ اللہ کے ولی بھی وہ ہیں جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی محمود صاحب تھے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین. اگلے سیشن میں ہم ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ کیا تکلیف میں عبادت جائز ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم.